علیکہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ سارے دوست ذرا قریب قریب آ جائیں، جتنے قریب ہوں گے نا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ درمیان سے ٹیبل جو ہے اس کو سائڈ پہ کر لیں اور آگے آگے آ جائیں، سارے دوست آگے آگے۔ ادھر لے آئیں، یہ سائڈ پہ کرو سارے۔ پھر پڑھیے درود پاک جو ہے ایسی برکت والا، ایسی سعادت والا، اللہ پاک کا ایسا کرم ہے کہ ایک بار پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں اور 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جس کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، جتنا ثواب آپ کو ملنا ہے اتنا ثواب جو ہے وہ اماں جی کو بھی ملنا، اور اس میں آپ جتنے شامل کر لیں، اپنے والدین کو شامل کر لیں، آقا کی پوری امت کو شامل کر لیں، ثواب جو ہے وہ کم نہیں ہوگا۔ تو ذرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا۔ پڑھیے آقا تیرے جیا سونا نبی لبات تا جے ہووے کوئی، تیرے جیا سونا نبی لبات تا جے ہووے کوئی، مینوں تے ہے نہ پتا، میں کہاں گا سانوں تے ہے نہ پتا کہ تیرے، ذرا گونج پا جائے، کہ تیرے جیا کوئی نہیں، گونج نہیں پئی، تیرے جو سمجھتا ہے کہ میرے آقا جیسا کوئی نہیں رکھے ہے نا، تیرے جیا اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، پھر نبیاں نے بھی اے او کیا کہ تیرے گونج نہیں تیرے جیا۔ یہ عمل جو ہے نا سرکار کی ثنا خوانی، یہ ایسا عمل ہے کہ خود آقا کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، اور آقا نے حضرت حسان بن ثابت کو منبر پر بٹھایا، اور نعت کی اس قدر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پذیر آئی ہے، اللہ رب العزت اس قدر قبول کرتا ہے کہ ادھر نعت زبان پر جاری ہوتی ہے، ادھر پڑھنے والے کو جو درود کا ثواب ملتا ہے، جو سلام کا ثواب ملتا ہے، وہ نعت کا ثواب ملتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں، جو سرکار کی نعت خوانی کرتے ہیں، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نعتیں پڑھتے ہیں، نعتیں کہتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، جب وہ قبر میں جائیں گے نا تو آقا علیہ السلام کا جو دیدار ہوگا نا، اس وقت دیکھنے والا ہوگا کہ یہ عظمت شان نعت کی کیا ہے۔ اس لیے جو پڑھتا ہے وہ تو پڑھتا ہی ہے، یاد رکھ لیں جو ساتھ سنتے ہیں وہ بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اماں جی کے ختم پاک کے لیے حاضر ہیں، تو جتنے الفاظ، جتنے جملے، جتنی نعتیں، جتنا درود آپ کے منہ سے نکلے گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو یہ سارا ثواب جہاں ہمیں ملے گا الحمدللہ تعالی، محترم قبلہ طارق انفی برادران کی جو والدہ ہے ان کو بھی ملے گا۔ تو آج ہم اصحال ثواب کے لیے حاضر ہیں، تو بجائے کسی اور طرف دیکھنے کے پوری توجہ کے ساتھ ایسا کر کے پڑھیں، یوں سمجھیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آقا ہمیں بھائی ذرا پڑھیے، پھر اپنی زبانوں کو ذرا جنبش دیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی خیرات چاہیں۔ اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے، پھر نبیاں نے بھی اے او کیا تیرے جیا ہی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے۔ اور یقیناً جو آقا کا درود پڑھتے ہیں، جو آقا پر سلام پڑھتے ہیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا درس قرآن میں، تو آقا تو یہ فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ اللہ اللہ، پتھر تو پتھر ہوتا ہے نا، اس میں تو کوئی جان نہیں ہوتی ہماری نظر میں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں، پہچانتا بھی ہوں، جو مجھ پر درود اور سلام پڑھتا تھا، مجھ پر سلام بھیجتا تھا۔ حضور تو پتھروں کو پہچانتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہم تو کیا ہیں بولنا ذرا۔ اور میں نے عرض کیا تھا، یقین جانیے جو محبت کے ساتھ قبلہ طارق انفی صاحب حضور پر درود بھیجتا ہے، حضور کی نعتیں پڑھتا ہے، میں نے ابھی جو درود پاک کی محفل ہوئی 1 ارب اور تقریباً 85 کروڑ مرتبہ آقا کی بارگاہ میں درود، میں نے عرض کیا تھا وہاں پر ضرور کسی نہ کسی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوتی ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیارت بھی عطا کرتے ہیں۔ میں منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، میرے دو نمازی یہ جو ہماری درود پاک کی محفل پاک ہوئی ہے، انہوں نے بتایا، ایک کہتے ہیں کہ مجھے 3 مرتبہ آقا کا دیدار ہوا، اور ایک کہتے ہیں کہ جس رات محفل پاک ختم ہوئی میں اپنے بستر پر گیا، اور وہ بزرگ ہیں، بابا جی ہیں، ہر وقت جو ہیں وہ آقا کا درود بھیجتے رہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کا دیدار ہوا، اور آقا کریم نے فرمایا کہ تمہارا درود بھی قبول ہے اور تمہاری محفل پاک بھی قبول ہے۔ تو یہ چیز بتاتی ہے کہ ہم جو یہاں پڑھتے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کہتے تھے کہ امتی جو کرے فریاد حال زار میں، حال ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ہم جہاں بھی بیٹھے ہوں، وہ محفل میلاد ہو، وہ محفل اصحال ثواب ہو، وہ محفل درود پاک ہو، وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر کوئی اکیلا شخص بھی جب حضور کو یاد کرتا ہے، ادھر وہ یاد کرتا ہے، ادھر میرے آقا بھی یاد کرتے ہیں، ادھر میرے آقا بھی یاد کرتے ہیں۔ تو پھر کہیے نا یا مصطفیٰ آخر تک، یار ابھی تک وہ والا جذبہ نہیں آیا، یا اگرچہ ساؤنڈ سسٹم یاد، سرکار کی ثنا خوانی ساؤنڈ سسٹم کی محتاج نہیں ہوتی، گلوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ آقا کا ذکر جو ہے یہ نہ دیکھو کون کر رہا ہے، یہ بھی نہ دیکھو کہ کیا اس کا گلا کیسا ہے، یہ دیکھو تو ذکر تو میرے حضور کا ہے نا،
ذکر تو میرے میں اکثر ایک بات سنایا کرتا ہوں طارق انفی صاحب جناب کہ ایک مولانا صاحب تھے جو خطاب کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ خطاب کر. تو آگے ایک پٹھان بیٹھا تھا اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ, بڑی دل جمی کے ساتھ, ہاں جی, وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو بولنا ذرا سارا تو یہ بات بنتی تب ہے جب دل بھی دماغ بھی ہر چیز حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی. تو میں نے عرض کیا کہ وہ مولانا کیا کر رہے تھے؟ خطاب کر رہے تھے. اس کی زبان اردو تھی, پنجابی تھی. آگے ایک افغان پشتو جو تھا وہ بیٹھا تھا. جب مولانا خطاب کر رہے تھے سارے پنجابی بھی جتنے تھے وہ بیٹھے تھے, لیکن وہ پٹھان جو تھا وہ سب سے زیادہ کہتا سبحان اللہ. کیا کہتا جی؟ ابھی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ کیا کہتا؟ آقا نے فرمایا کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے یا سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہتا ہے, اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے. اور فرمایا عربی النسل گھوڑا اگر 500 سال کی مسافت پر وہ دوڑتا رہے, فرمایا اس کا سایہ ہی ختم نہیں ہوتا. کیوں؟ رب نے اس وجہ سے لگایا ہے کہ بندے کی زبان سے کیا نکلا ہے, بولے ذرا. تو میں نے کہا کہ وہ مولانا خطاب کر رہے ہیں, وہ کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مولانا کی توجہ پڑی, اور توجہ پڑھنے کے بعد خان صاحب جی مولانا آپ کو سمجھ آتا ہے؟ آپ تو پشتو بولتے ہیں افغان, آپ کو سمجھ آتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ مولانا آپ سمجھ کو چھوڑیں, آپ بولیں, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بولیں. اس وقت انہوں نے کہا خان صاحب, وہ مولانا کہنے لگے خان صاحب جب سمجھ نہیں آتا تو کیا بولوں, پھر کیا آپ کہتے ہیں اس وقت؟ اس نے کہا مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا, لیکن جب تم میرے سرکار کا نام لیتا ہے نا, جب تم محمد کہتا ہے نا, تو میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتا ہے. میرے سینے میں, تو ہمارے سینے میں تو ٹھنڈ پڑنا چاہیے نا. پھر پڑھیے یا مصطفیٰ آقا تیرے گودی چلے کہ سرکار نو سونے مٹھن من ٹھار نو, گودی چلے کہ سرکار نو سونے مٹھن من ٹھار نو. پھر آنکھیں حلیم سعدی, پڑھیے آنکھیں حلیم سعدیا تیرے, پڑھیے تیرے جیا, پڑھیے تیرے جیا نبی سونیا من موڑیا, قرآن ہے تیرا نعت خاں, عرب و عجم دیوالیا, پڑھیے عرب و عجم آخر تک, عرب و عجم دیوالیا تیرے جیا کوئی نہیں. پڑھیے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے کوئی نہیں, یا مصطفیٰ ہووے فقیر یا بادشاہ یا ہووے گدا نیازی جیا, ہووے فقیر یا بادشاہ یا ہووے گدا نیازی جیا. پھر اگے کیے سب کھاندے نے صدقہ تیرا, سب کھاندے نے صدقہ تیرا, پڑھیے سب کھاندے صدقہ تیرا, پڑھیے سب کھاندے نے صدقہ. تفسیر روح البیان ہے, کیا نام ہے؟
ہاں جی تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مائی صاحبہ تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلام تھی، حضور پر درود بھیجتی رہتی تھی، جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا، کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی پریشانی آ جاتی تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی اور ہاتھ رکھ کر کہتی یا رسول اللہ، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ اس کی ہر پریشانی ختم ہو جاتی، ختم ہو، بے شک، ٹل جاتی، ختم ہو جاتی، دور ہو جاتی۔ مولانا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئی، جب فوت ہو گئی اس کا جنازہ پڑھا گیا، اس کو قبر میں اتار دیا گیا، جب قبر میں اتارا گیا گھر والے واپس آ گئے، سب نے واپس آنا ہوتا ہے اور سب واپس آ گئے، فرماتے ہیں جب واپس آ گئے رات ہو گئی، رات میں کیا اس کے بیٹے نے خواب دیکھا، خواب میں اپنی والدہ کو دیکھا، والدہ بڑی خوش ہے، سبحان اللہ، بڑی مسرت میں ہے، یوں لگتا ہے جیسے کسی بڑے انعام سے نواز دی گئی ہے، تو پوچھتے ہیں امی جان بتاؤ قبر میں کیا سلوک ہوا، قبر میں کیا معاملہ ہوا؟ فرماتے ہیں کہ ماں کہنے لگی بچہ بیٹا کوئی معاملہ بھی نہیں ہوا، اگر نہیں امی جی کچھ تو ہوا ہوگا، جب ہم واپس آ گئے قبر میں اتار کر اور قبر بند کر دی گئی اور اوپر مٹی ڈال دی گئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمانے لگی کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور نہیں امی حدیث میں لکھا ہوا ہے، آقا نے فرمایا ہے فرشتے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، اور اس کے بعد سوال و جواب بھی ہوتے ہیں۔ اس نے کہا میں بتاتی ہوں تمہیں، جب تم مجھے دفن کر کے واپس پلٹنے لگے نا، اچانک زمین جو تھی اس پر زلزلہ آ گیا، دو ڈرونی شکل والے میرے سامنے آئے، جب سامنے آئے تو میں ڈر گئی، کیا ہو گیا؟ میں ڈر گئی، ابھی آئے تھے سوال نہیں کیے، کچھ بھی نہیں کہا، جب میں ڈر گئی نا تو میرا تو طریقہ تھا نا کہ جب دنیا میں ڈرتی تھی، تکلیف آتی تھی، پریشانی آتی تھی، مصیبت آتی تھی، غم آتا تھا تو میں پکارتی تھی یا رسول اللہ، کیا پکارتی تھی؟ او بولو کیا پکارتی تھی؟ کہتی ہیں کہ وہ اس وقت سے چلے گئے، میری قبر جو تھی 70 گز کھل گئی، ہاں جی، پھر ایک دیدار ہوا، بس اس کے بعد اعلان ہو گیا کہ تو جنتی ہے۔ فرمانا یہ چاہتے ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں جیسے دنیا میں تمہارا تعلق ہو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا، رب کعبہ کی قسم جن کا تعلق خدا سے ہے، مصطفیٰ سے ہے، تاجدار کائنات سے ہے، جب وہ قبر میں جائیں گے، قبر تو اندھیری ہے لیکن آقا علیہ السلام کا عشق جو ہے قبر میں سویرا طلوع کر دے گا، روشنی طلوع ہو جائے گی، اور روشنی انہیں ملتی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی دنیا میں اختیار کرتے ہیں۔ میں ہر جگہ پر بتاتا رہتا ہوں کہ لوگوں قبر کے اندر جو 3 سوال ہوتے ہیں وہ عقیدے کے ہیں، کیا ہیں؟ کوئی یہ نہیں پوچھا جانا کہ نماز پڑھتا تھا کہ نہیں، یہ کب پوچھا جائے گا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نماز نہ پڑھو، نہیں، نمازیں زیادہ پڑھا کرو تاکہ آقا کی مزید توجہات ملے، حضور خوش ہو جائیں۔ آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی، بولنا ذرا، یعنی ہم نماز پڑھیں تو حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، اور جب آقا کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی نا تو پھر اللہ کی رحمت بھی آ جائے گی، کرم بھی آ جائے گا، فضل بھی آ جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ عقیدے کے سوال ہیں، کیا؟ اس لیے عقیدہ جتنا آپ کا مضبوط ہے نا، آقا نے فرمایا کہ پہلی منزل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان جاتے تو سرکار قبروں کو دیکھتے اور قبروں کو دیکھ کر میرے آقا فرماتے کہ لوگوں یہ قبر انسان کی پہلی منزل ہے، اگر قبر میں کامیابی مل گئی تو پھر حشر کے دن بھی کامیابی مل جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بارے میں منقول ہے
جب آپ قبرستان جاتے تھے سیدنا عثمان غنی آنسو بہاتے، اتنے آنسو بہاتے داڑھی مبارک تر ہو جاتی، سینے مبارک پر آنسو آ جاتے، پھر روتے، آہو فغاں کرتے۔ جناب والا ساتھیوں نے پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کیا وجہ ہے جب بھی آپ قبر کو دیکھتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا ہے قبر پہلا امتحان گاہ ہے، قبر پہلی آزمائش ہے، جو وہاں کامیاب ہو گیا وہ حشر کے دن بھی کامیاب ہو جائے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ قبر میں عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس شخص کا عقیدہ درست نہیں ہے اس کی کوئی چیز درست نہیں، بے شک بے شک نماز بھی درست نہیں، بے شک زکوٰۃ بھی نہیں، حج بھی نہیں، صدقات بھی نہیں، خیرات بھی نہیں، کیونکہ سارا دار و مدار جو ہے وہ عقیدے پر ہے۔ آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا، اور حدیث پاک قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ جب ہم عقیدہ اپنا مضبوط کرتے ہیں، عقیدہ کیا ہے؟ پہلا عقیدہ سن لو اللہ کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ ہمارا عقیدہ سن لو، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کیا ہے بولنا ذرا؟ اللہ واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، بے شک اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ہم سب سے پہلا عقیدہ کیا رکھتے ہیں؟ جو ہمارا کلمہ شریف ہے، لا الہ، بولنا ذرا بھائی، الا اللہ، یہ عقیدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام سے، آقا کریم سے، قرآن سے ہمیں یہ عقیدہ ملا ہے، اور اس عقیدے کے بارے میں یہ ہے، آقا نے فرمایا کہ جس نے ایک بار پڑھا لا الہ الا اللہ، فرمایا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ پچھلے گناہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا جو تیری قربت عطا کر دے، تیری معرفت عطا کر دے، تیری معرفت کی قربت ایسی عطا فرمائے کہ میں تیرے مزید قریب ہو جاؤں، بود ختم ہو جائیں، دوریاں ختم ہو جائیں، تیری معرفت مل جائے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے موسیٰ، پڑھا کر لا الہ الا اللہ۔ کیا پڑھا کر بھائی؟ انہوں نے عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ تو میں ہر روز ہی پڑھتا ہوں، یہ تو ہر روز پڑھتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں کل کائنات رکھی جائے، جس میں زمین بھی آ جائیں، آسمان بھی آ جائیں، ارے سب کچھ آ جائے، لا الہ الا اللہ پھر بھی باری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا عقیدہ سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید کا۔ کیا ہے؟ پھر ہمارا عقیدہ رسالت کے بارے میں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پاک کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم، فخر دو عالم، نور مجسم، حضور تاجدار کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم، سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کیا ہیں بولنا ذرا؟ یہ عقیدہ اللہ کے، ہم کہتے ہیں عبدو و رسول، اللہ کے بندے ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کے بندے اور رسول۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ لیکن جب ہم بندے کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہم بندے ہیں جیسے، ایسا نہیں۔ آقا علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے بشریت عطا فرمائی ہے، لیکن حضور کی بشریت کیا ہے؟ تیرا میرا پسینہ بدبو دیتا ہے، آقا علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ ام سلیم کہتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی، اور آقا علیہ السلام دوپہر کے وقت گھر کے اندر تشریف فرما تھے، اور آپ سخت گرمی تھی، چٹائی پر تشریف فرما تھے، آپ کا پسینہ چاہیے۔ آپ نے فرمایا شیشی لے آؤ، وہ فرماتی کہ شیشی لے کر آ گئی۔ آقا علیہ السلام نے یوں پسینہ مبارک کیا، فرماتے مجھے عطا کر دیا، فرماتے دنیا کے تمام عطر ایک طرف، تمام خوشبو ایک طرف، اور ایک طرف میرے آقا کا پسینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے میرے آقا کا؟ پھر آقا علیہ السلام بشر ہیں، بشریت ہے، سن لو۔ لیکن آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ایک شخص آ جاتا ہے، عرض کرتا ہے کہ حضور میری بیٹی کی شادی ہے، میرے آقا کرم فرما دیں، مہربانی فرما دیں، مجھے کچھ عطا فرما دیں۔ کیا فرما دیں؟ عطا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، دوپہر کا وقت تھا، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، فرماتے وہ شیشی لے کر آیا، اس نے کہا حضور میں حاضر ہو گیا ہوں، آپ میرا شیشی لاؤ۔ حضور نے اپنا پسینہ مبارک شیشی میں ڈال دیا، فرمایا لے جاؤ،
حدیث پاک میں وہ لے گیا، فرماتے ہیں گھر میں جب لے گیا بیٹی کو دیا، آقا علیہ السلام نے خوشبو عطا فرمائی، تھا حضور کا پسینہ۔ علماء کہتے ہیں اس گھر کا نام خوشبوؤں والا گھر پڑ گیا تھا، جو اس کے گھر کے قریب سے گزرتا فرماتے وہ جان لیتا یہ خوشبوؤں والا گھر ہے۔ وہاں سے حضور کے پسینے مبارک کی اتنی خوشبو آتی کہ تمام تر عطر، تمام تر کافور، تمام تر خوشبوئیں جسے آپ کہتے ہیں برانڈ فلاں برانڈ، ہر برانڈ جو تھا آقا کی خوشبو کے سامنے، آقا کے پسینے کے سامنے، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے محبوب کو وہ پسینہ عطا فرمایا تھا۔ پھر آقا کی بشریت تھی، عقیدہ بتانا چاہتا ہوں، تقریریں ہم بہت کرتے رہتے ہیں، تیرا اور میرا تھوک، تیرا اور میرا تھوک ہے، لیکن حضور کے جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ہے۔ کیا ہے؟ لعاب دہن ہے۔ میرا اور آپ کا تھوک جب نکلتا ہے، جب دیکھیں نا میں بیان کر رہا ہوں تو ایسا ہوتا ہے منہ سے تھوک نکلتے ہیں، انسان ہے نا، لیکن اس سے توجہ کرنا جی، انسان بچتے ہیں کیوں؟ اگر تھوک ہم پھینکے تو کیا ہوتا ہے جی؟ بولنا ذرا، توجہ، آخری لمحات ہیں جی۔ بیماریاں پھیلتی ہیں، کیا پھیلتی ہیں؟ توجہ کرنا، کیا پھیلتی ہیں؟ لیکن سن لو، میرے آقا کی عمر 2 سال ہے، کتنی؟ میرے مصطفیٰ بکریاں چرانے کے لیے گئے ہیں، ایک بکری باہر نکلی، آپ کے بھائی جو تھے اس کے پیچھے دوڑے، ڈنڈا ہاتھ میں تھا، ایسے کیا کہ یہ واپس آ جائے، ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ گیا، نکل گیا اور بکری کی ٹانگ پہ لگ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ٹانگ جب ٹانگ ٹوٹی، آقا کی عمر کتنی ہے جی؟ 2 سال عمر مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے پاس اس کا علاج ہے۔ وہ کہنے لگے ہاشمی مکی بھائی آپ کے پاس کیا علاج ہے؟ فرمایا ابھی ٹھیک کر کے دیتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب نکالا، لعاب نکال کر بکری کی ٹانگ پر لگایا، جیسے ٹانگ پر لگایا تھا بکری ایسے ہو گئی جیسے ٹانگ ٹوٹی نہ تھی۔ یہ 2 سال کی عمر ہے، کیا ہے؟ 2 سال۔ پھر آگے بڑھیے، بات ختم کرنا چاہتا ہوں، ختم شریف کا وقت ہو گیا۔ پھر غار ثور تھی، سیدنا صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں کہیں کہ ابو بکر میرے کان اور میری آنکھیں ہیں، عمر اور ابو بکر تم دونوں میرے کان بھی ہو اور کیا ہو؟ آنکھیں بھی ہوں۔ فرماتے کیا سانپ نے ڈس لیا؟ کیا سانپ نے ڈس لیا؟ جب سانپ نے ڈسا آنکھوں میں آنسو آئے، مختصر کر رہا ہوں، آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق کیا ہوا؟ سنیں، عرض کرتے ہیں حضور مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی حکیم کوئی طبیب ایسی نہیں۔ آقا نے اپنا لعاب مبارک نکالا، میرا اور آپ کا لعاب، ڈاکٹر صاحب میرا اور آپ کا لعاب تھوک جو ہے اس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم آقا کا لعاب مبارک اگر کنویں میں ڈل جائے، جو عمرہ کرنے جاتے ہیں کنواں شفا موجود ہے، بیرے شفا موجود ہے، میں نے دیکھا ہے الحمدللہ تعالی، وہاں جب جاتے ہیں پانی بھر کر لاتے ہیں، کیوں؟ آج سے 1445 سال پہلے میرے آقا نے لعاب ڈالا تھا، وہ کڑوا تھا، مصطفیٰ کے لعاب نے میٹھا کر دیا تھا۔ آج بھی آب شفا لے کر آتے ہو، یہ آقا کا لعاب دہن ہے۔ میں نے کہا گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، میں صرف عقیدہ بتا رہا ہوں۔ وہ جو آقا کے صحابی حضرت قتادہ بن نعمان ہیں، ان کی آنکھ نکل جاتی اور آنکھ لے کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور میری جنگ میں آنکھ نکل گئی ہے۔ کیا نکل گئی ہے جی؟ سرکار فرماتے ہیں قتادہ جی حضور آنکھ لینی ہے یا جنت؟ آنکھ لینی ہے؟ تو وہ بھی صحابی تھے، کیا تھے؟ دوسرے نہیں تھے، صحابی تھے۔ تو کیا کہا حضور؟ عقیدہ پکا تھا حضور سے جو مانگوں گا وہ مل جائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا آنکھ لینی ہے کہ جنت؟ عرض کرتے ہیں حضور آنکھ میرے کہنے پر عطا کر دیں، جنت اپنی مرضی سے عطا کر دیں۔ میرے آقا نے لعاب مبارک لگایا، جیسے لعاب مبارک لگایا تھا آنکھ درست ہو گئی۔ پھر جناب والا غزوہ بدر کے اندر وہ جو بازو کٹ گیا تھا حضرت معاذ اور معوذ کا، حضرت معاذ کا بازو کٹ رہا تھا، انہوں نے ہاتھ کے نیچے رکھا، اس کو جدا کر دیا۔ میرے آقا نے لعاب لگایا، کیا لگایا؟ لعاب لگایا اور بتا دیا ارے بشریت تمہاری بھی ہے،
اور بشریت مصطفیٰ کی بھی ہے. مصطفیٰ کی بشریت نبیوں میں اتنی اعلیٰ ہے کہ سارے نبی مسجد اقصیٰ میں کھڑے رہ گئے, مصطفیٰ اس سے بھی اوپر چلے گئے. آگے نورانیت کیا تھی کہ نوریوں کا سردار حضرت جبریل امین جو تھے وہ بھی سدرہ پر رک گئے تھے, حضور اس سے بھی آگے چلے گئے. اب آخری بات, حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا, بات یہ تھی کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ گرمیوں میں, سننا ذرا, کیا گرمیوں میں آپ گرم لباس پہنتے تھے. کیا پہنتے تھے؟ گرم لباس, فل گرمی کے اندر. سبحان اللہ. اور سردیوں میں آپ سرد لباس, بالکل بریک. اللہ کسی نے پوچھا مولا کائنات علی المرتضیٰ آپ کو گرمی سردی نہیں لگتی؟ اللہ فرمانے لگے نہیں لگتی. اللہ اکبر. فرمانے لگے مجھے نہیں لگتا. فرمایا کیوں؟ کہنے لگے میں آپ کو بتاتا ہوں, جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو میں نے آقا کریم کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا تھا, اللہ اور پھر اپنا بھی واقعہ سنایا. فرمانے لگے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو مصطفیٰ نے, تاجدار کائنات نے, میرے محبوب نے خود مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا تھا, اور پھر فرمایا تھا آج میں اسے غسل دے رہا ہوں. ہاں جی, ایک دن آئے گا یہ بچہ بڑا ہو کر مجھے غسل دے گا. تو فرماتے میں حضور کو غسل دے رہا تھا, آقا علیہ السلام کو غسل دیتے ہوئے حضور کی آنکھوں مبارک پر, چشمان مبارک پر, اور آقا علیہ السلام کی ناف مبارک پر پانی رک گیا تھا. میں نے کہا یہ موقع ہے, پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہو, حوض کوثر پر ملاقات ہو اور قیامت کے دن ملاقات ہو, آج موقع ہے فائدہ اٹھا لوں. فرماتے ہیں وہ جو آنکھوں پر پانی رکا تھا نا وہ بھی, اور آپ کی ناف مبارک کا پانی, آپ فرماتے حالانکہ غسل کا پانی کیا ہوتا ہے؟ مستعمل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مستعمل ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں وہ پانی پی لیا, بس اس پینے کی وجہ سے اللہ نے ہر گرمی ہر سردی مجھ سے دور فرما دی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور آقا جیسا نبی کوئی نہیں, حضور کی بشریت جیسی کسی کے پاس بشریت نہیں, حضور کی نورانیت جیسی کسی کے پاس نورانیت نہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے محترم, ہمارے بزرگ, ہمارے بھائی جناب طارق انفی صاحب برادران صاحب کی والدہ کو درجات بلند فرما دے. یہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے, رات کو بھی کوئی 1-2 بجے حاضر واپس آئے ہیں, بارش تھی, یہ بچے میرے ساتھ تھے, تو طبیعت کو اس طرح کی ہے, ہر وقت پھر گلا بھی متاثر ہوتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے, اس کو قبول فرما لیں. میں نے باقاعدہ طور پر کوئی ایسا نہیں تھا کہ تیاری کی ہو کہ یہ بیان کرنا ہے. یہ بتا رہا ہوں, میں نے جو اللہ نے یہاں پر عطا کیا قرآن سے اور حدیث سے وہ آپ کے سامنے رکھا. اللہ پاک قبول فرمائے, آقا علیہ السلام کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے, کیونکہ یہ حضور کے میلاد سے بڑی محبت کرتے ہیں. صرف ایک شعر درود و سلام کا اور پھر ختم شریف. مصطفیٰ جان